اور ہستی کہ جن کا نام زینب صغریٰ اور کلثوم کنیت تھی، حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے آخر میں متولد ہوئی تھیں، اور تقریباً 2 سال کی عمر میں اپنے نانا رسول خدا اور اس کے چند ہی مہینے کے بعد اپنی والدہ گرامی کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئیں۔ اپنے چچا زاد بھائی محمد ابن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آپ کا عقد ہوا تھا۔ ہونے کے بعد سے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں اور اسی دوران اپنے شفیق باغ کی شہادت سے انتہائی درجہ دل شکستہ ہوئیں۔ آخری رات جس کی صبح کو حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ابن ملجم نے تلوار لگائی، آپ اپنی اسی بیٹی کے مہمان تھے، اور اس رات کے تمام حالات جناب کلثوم ہی کی زبانی وارد ہوئے ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر ضرب لگ چکی ہے اور آپ بیت الشرف میں لائے گئے ہیں، اور اس کے بعد زہر کی تاثیر بڑھ رہی ہے، تو خصوصیت کے ساتھ کلثوم شدت سے گریہ کر رہی تھیں۔ نیوری نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ کی سکونت طرف فرما کر مکہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کی دونوں بہنیں زینب اور کلثوم آپ کے ساتھ تھیں۔ مزار کوفہ میں زینب کبریٰ کے خطبے کے بعد آپ نے بھی بصیرت افروز تقریر فرمائی تھی۔ اس کے بعد ایک اور ہستی رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، آپ عمر بن علی کی حقیقی بہن بلکہ انہی کے ساتھ توأم پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ حبیب بنت ربیعہ تھیں۔ آپ کا عقد مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا۔ مدینہ سے اپنے شوہر کی معیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی تھیں۔ جب مسلم مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے تو آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئیں۔ مکہ سے روانگی کے بعد راستے میں آپ کو اپنے شوہر کی شہادت کی اطلاع ہوئی تھی، اور کربلا پہنچ کر روز عاشوراء آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن مسلم بن عقیل کو امام پر نثار کر دیا تھا۔ پھر اسیری میں اپنی دونوں بہنوں زینب اور کلثوم کے ساتھ روح فرسا مصائب و آلام کا مقابلہ کرتی رہیں، اور رہائی کے بعد انہی کے ساتھ مدینہ واپس گئیں۔ بعد ایک اور ہستی ہیں لیلی ثقفیہ، آپ علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کے نام و نسب اور خاندانی خصوصیات کا تذکرہ جناب علی اکبر کے حالات میں ہو چکا ہے۔ آپ معرکہ کربلا میں موجود تھیں اور اسیری میں دستران علی و فاطمہ کے ساتھ، مگر اس کے بعد سے آپ کے حالات زندگی کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ بعد اور ہستی رباب بنت امرؤ القیس الکلبی، آپ علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں۔ آپ میدان کربلا میں موجود تھیں اور اسیری میں بھی شریک، لیکن رہائی کے بعد آپ نے مدینہ جانے سے انکار کر دیا، اور 1 سال تک قبر حسین پر خیمہ لگا کر مجاور کی حیثیت سے مقیم رہیں، جس میں شب و روز مجلس کریا و بکا اور نوحہ و ماتم میں مصروف رہتی تھیں۔ 1 سال کے بعد مدینہ واپس ہوئیں۔ یہاں بھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ماتم برپا کیا، اور عرصہ دراز تک وہ اور ان کی کنیزیں اور ان سے وابستگی رکھنے والی خواتین نوحہ افزاری میں مصروف رہیں۔ فاطمہ بنت الحسین، آپ کی والدہ اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تیمیہ تھیں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے، امام حسن علیہ السلام کے فرزند حسن مثنیٰ نے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کی 2 صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عقد کی خواستگاری کی۔ حضرت نے فرمایا، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ تم کہو تمہارا عقد کیا جائے۔ حسن نے شرم سے سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت نے فرمایا، اچھا، میں خود تمہارے لیے اپنی لڑکی فاطمہ کو منتخب کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری مادر گرامی فاطمہ بنت رسول سے زیادہ مشابہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی پر اعتماد تھا۔ آپ میدان کربلا میں باعزم جہاد تشریف لے جا رہے تھے، تو چونکہ آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام شدت بیماری سے غش میں تھے، آپ نے مخصوص تحریری امانتیں، ایک ضربہ مہر بند لفافے میں اور وصیت نامہ، دونوں کو فاطمہ کے سپرد فرمایا۔ بعد میں فاطمہ نے یہ چیزیں اپنے بھائی کو سپرد کیں۔
آپ واقعہ کربلا کے بعد عرصے تک زندہ رہیں اور راویان احادیث میں آپ کا شمار ہے۔ صاحبزادے عبداللہ المحض آپ کے واسطے سے نقل حدیث کرتے تھے۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ خلوص و محبت رکھتی تھیں اور اپنی اولاد کو حضرت کے پاس بیٹھنے اور استفادہ کرنے کی ہدایت فرماتیں۔ آخر میں آپ کو اپنے شوہر حسن بن حسن کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ آپ نے 1 سال تک ان کی قبر پر اپنا خیمہ برپا رکھا اور برابر دن کو روزہ رکھتیں اور رات بھر نمازیں پڑھتیں۔ سال کامل ہو چکا تو خیمہ ہٹایا گیا اور آپ مدینہ واپس گئیں۔ بعد سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ آپ رباب مادر علی اصغر کے بطن سے تھیں۔ واقعہ کربلا میں آپ بہت کم سن تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی زندگی کے جو حالات ملتے ہیں وہ معتبر و مسند طریقے سے ثابت نہیں۔ کہ خواتین اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بعض ایسی خواتین کا بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جو میدان کربلا میں خود تو موجود نہ تھیں مگر کربلا کے واقعات سے اہم تعلق رکھتی تھیں۔ پہلے ام المومنین ام سلمہ زوجہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ازواج رسالت مآب میں انتہائی نیک نہاد اور مقدس و محترم بی بی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے بعد آپ سے عقد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ام سلمہ کو حضرت کے اہل بیت یعنی علی ابن ابی طالب اور حسن و حسین کے ساتھ خاص الفت و محبت رہی۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ نے علی علیہ السلام کے خلاف صف آرائی کی اور اس کی خبر مدینہ پہنچی تھی تو ام المومنین ام سلمہ نے حضرت علی سے کہا کہ اگر میرے لیے گھر سے نکلنا شرعاً ممنوع نہ ہوتا اور مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ اسے کبھی گوارا نہیں کریں گے میں خود آپ کے ساتھ جنگ میں چلتی مگر کیا کروں مجبور ہوں کہ نکل نہیں سکتی۔ بہرحال اپنے فرزند عمر کو جسے میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں وہ آپ کی نصرت میں جنگ کرے گا۔ چنانچہ یہ برابر حضرت علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب رہے یہاں تک کہ آپ نے حکومت بحرین ان کو تفویض فرمائی جس پر وہ ایک عرصے تک قائم رہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ام سلمہ نے روز عاشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس حالت سے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کے سر و ریش مبارک پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ ام سلمہ نے سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ام سلمہ کا وجود 63 ہجری تک معلوم ہوتا ہے مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی روز یعنی 61 ہجری عاشور محرم کو انتقال فرمایا۔ ام البنین زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کے نام و نسب اور خاندانی خصوصیات کا تذکرہ کہ ایسے 4 بیٹے ہوں اور وہ سب کے سب ایک ساتھ قتل ہو جائیں ان کے تاثرات زبان سے کہاں ادا ہو سکتے ہیں۔ شرح کامل میں ابو الحسن اختش عرب کے ایک بڑے ادیب کی زبانی یہ روایت درج ہے کہ واقعات کربلا سے مطلع ہونے کے بعد ام المؤمنین روزانہ بقیع کی طرف عباس کے کم سن فرزند عبید اللہ کو ساتھ لے کر چلی جاتی تھیں اور وہاں عباس کا مرثیہ پڑھتی تھیں جو اتنا دردناک ہوتا تھا کہ مدینہ کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ مروان ابن حکم کا خاندان نبوت کا دشمن بھی اکثر اس مجمع میں دکھائی دیتا تھا اور آپ کے پردرد اشعار کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ کے یہ اشعار پردرد ہی نہیں بلکہ اس قوت نفس کے بھی حامل ہوتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ عباس جیسے مجاہد راہ خدا کی ماں ہیں۔ چنانچہ آپ کے اشعار میں سے بعض تاریخ کے اوراق تک پہنچ کر ہماری نظر سے بھی گزرے ہیں جن کا مفہوم درج ذیل ہے۔ کہاں ہیں اس منظر کے دیکھنے والے کہ جب میرا شیر دل عباس حملہ آور ہو رہا تھا بھیڑوں کے غلے پر اور اس کے پیچھے تھے صفدر کی اولاد میں سے کئی باہمت شیر۔ ہائے افسوس کہ میرے فرزند کا سر گرز گراں سے شکافتہ کیا گیا اس وقت کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اے عباس مجھے یقین ہے کہ اگر تلوار تیرے ہاتھ میں رہتی تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ تیرے قریب آ سکتا۔
اے لوگو، اب مجھے ام البنین فرزندوں کی ماں نہ کہو، اس لیے کہ اس سے مجھے میرے شعر یاد آ جاتے ہیں۔ میرے کبھی کئی بیٹے تھے جن کی طرف نسبت دے کر میں پکاری جاتی تھی، اب تو میرے بیٹے ہی نہیں رہے۔ وہ چاروں جو مثل باز ہائے شکاری کے تھے، موت کے گلے میں باہیں چلے گئے۔ نیزوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے اور وہ سب زمین پر بے جان ہو کر گر گئے۔ کیا صحیح ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ بھی قطع کر دیے گئے تھے؟